اس میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب ہے, میں ان کو مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی تھی, لے جا کے دکھا دی ان کو. میں نے کہا دیکھ لے. میں نے کہا ڈاکٹر تو صرف یہ بتائے گا کہ انڈے میں کتنے پروٹین ہوتے ہیں, اچھے والے کون سے ہیں, برے والے کون سے ہیں, اور کتنے انڈے کھانے چاہیے. یہ ڈاکٹر کا ٹاپک ہے. مذہب کا ٹاپک یہ, اللہ نے ایک جگہ بھی نہیں کہا کہ انڈے میں اتنے پروٹین ہے, دودھ میں اتنے پروٹین ہے. نہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے کہا جو میرا ٹاپک ہے, میں تو مذہبی اسکالر ہوں نا, میرا ٹاپک ہے ڈاکٹر صاحب یہ جو انڈوں پہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے نا. ڈاکٹر سے تو میں نے انڈوں کے بارے میں نالج لے لی تھی جو اس کے پاس علم ہے کہ کتنے انڈے روزانہ کھانے چاہیے. ڈاکٹروں کی مختلف آ رہے ہیں, کوئی کہتے 2 انڈے کھاؤ گے, 4 انڈے کھاؤ گے, کہتے ہیں ورزش زیادہ کر دو 6 انڈے بھی کھا لو. وہ مختلف قسم کی رپورٹیں, اب اپنی ذمہ داری پہ آپ نے کھانے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ ڈاکٹر سے پوچھیں. ڈاکٹرس کو ہم نے چھوڑ لیا. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بھی کچھ فیلڈ ہے, اب کچھ باتیں ہم آپ کو بتائیں گے انڈوں سے, آپ تو صرف انڈے کھانا کتنا ہے, چھلکے کا کیا کرنا ہے یہی بتاؤ گے نا. قرآن اس حوالے سے انڈے پہ غور کرنے کا حکم نہیں دیتا. قرآن اس کائنات پہ غور کرنے کا حکم کسی اور نقطۂ نظر سے دیتا ہے کہ یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, یہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری مرغی ہمارے دوسرے ڈڑبے میں وہ چوزوں کو پال رہی تھی. میں نے کہا اب میں نے دانا ڈالا, فوراً مرغی نے دانا اٹھا کے نا ایسے اس کو ریزا ریزا کر کے نیچے ڈالا تاکہ بچے کھائیں. میں نے کہا تو پہلی دفعہ اس نے بچے پیدا کیے ہیں, اس کی نہ اماں نے سکھایا, باپ تو مرغا وہ لونڈا گھوم رہا ہے وہاں دیکھو آپ, اس کو تو ان چیزوں سے فرصت ہی نہیں ہے. بچے وہ تو اپنا کام پورا کر کے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے, اس کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کون پال رہا ہے, کہ اس کو تو انجوائے کر رہا ہے لائف. اس کو نہیں پتا کہ میں ہی چھری کے نیچے آؤں گا. مرغیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے, ذبح کون ہوتا ہے, مرغے ہوتے ہیں. اس کو تو کوئی فکر ہی نہیں ہے. اس کو نہ میں نے سکھایا نہ اس کی اماں نے سکھایا. فوراً ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی جینز میں یہ چیز شامل ہے. بھائی یہ چیز کس سے آتی ہے, اس کے ڈی این اے میں یہ چیزیں شامل ہیں. ابے کس نے شامل کر دی اتنی زبردست چیزیں؟ باپ اور ماں جب تک بچے کو سکھائے نہیں, وہ کمبخت کچھ سیکھتے نہیں ہیں. ڈی این اے میں ہوتی ہیں چیزیں تو نہیں کر رہے ہوتے وہ. اب تو جو چیزیں اچھی ڈی این اے میں آ رہی ہیں نا اس پہ بھی عمل نہیں ہو رہا. جو آپ کا میڈیا ہے وہ سارا ڈی این اے کی ایسی کی تیسی کر رہا ہے. وہ ساری ڈی این اے, ہو سکتا ہے دیکھنا 5-10 سال میں سب کی ڈی این اے رپورٹیں چینج ہو چکی ہوں. میرے ڈی این اے سے مراد جو ڈی این اے کی روحانی رپورٹیں, مادی رپورٹیں تو چینج نہیں ہوتی نا, جو روحانی رپورٹیں وہ کیا ہو جائیں گی, چینج ہو جائیں گی. تو یہ ڈی این اے میں ہم کب کہہ رہے ہیں بھائی اس کی جین میں یہ چیز شامل ہے, ہم اس کا کب انکار کر رہے ہیں؟ کس نے شامل کی؟ خود بخود اتنی خوبصورت یار مینجمنٹ یار. ایک ایک کائنات کی چیز کو دیکھو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب باتوں کا جواب اسلام کے پاس ہے, اس کا جواب میڈیکل سائنس کے پاس نہیں ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہی نہیں ہے, یہ سائنسدانوں کا ٹاپک, یہ اسلام کا ٹاپک ہے جس کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا. نبی نے کیا فرمایا, انتم اعلم بامور دنیاکم منی, صحیح مسلم کی حدیث, فرمایا دنیا کے معاملات تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. تو نبی نے اعتراف کیا بھائی دنیا میں تم ہم سے زیادہ, تمہیں پتہ ہے کس کس بیماری میں کیا کھانا ہے, یہ سب تم ہم سے زیادہ جانتے ہو. اس لیے آپ نے فرمایا لیکن جب دین کی بات آئے گی تو فاتقوا اللہ ما استطعتم, جب میں دین کے معاملے میں حکم دوں تو تم اس حکم کو بجا لاؤ. تو اس لیے میں ان طلبہ سے کہتا ہوں اور آج کی نئی جنریشن سے کہتا ہوں کہ ہر چیز میں آئنسٹائن کو دخل مت دو, ہر چیز میں اس کو مت گھسیڑو. تم اس سے بھی اللہ سوال کرے گا کہ تو نے جو نعمتیں میں نے تجھے دی ہیں, تو نے ان نعمتوں میں مجھے کتنا یاد کیا, مجھے میرے وجود پر ایمان. اگر وہ اس سوال کے جواب میں پورا اتر گیا اللہ اس کو کامیاب کرے گا, نہیں اترا اللہ کہے گا مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تو نے کیا کیا لوگوں کے لیے, پہلے میں ہوں, سب سے پہلے میں. کو یاد ہے مشرف کے دور میں نعرہ لگاتا سب سے پہلے پاکستان, ہر ملک یہ نعرہ لگاتا ہے نا. ملکوں کی پالیسی ہوتی ہے بھائی ہمارے لیے کیا کر رہے ہو, تو کیا اللہ کی پالیسی نہیں ہوگی؟ حالانکہ ملک بعض دفعہ اس میں ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم, کیا مطلب دوسرے کا بیڑا گرک کر دو. لیکن اللہ یہ نعرہ لگانے میں کہ سب سے پہلے میں, یہ نعرہ لگانے میں اللہ حق پر ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے پیدا میں نے کیا, کائنات کو بنایا میں نے, آسمان سے بارشیں میں برسا رہا ہوں, سارا نظام میرا چلایا ہوا ہے, اور تم مجھے کا انکار کر دو بھائی.